أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عليكم عبادا لنا أولي بأس
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حامد علی زیدی صاحب کی یہ مجلس پنجم برپا ہونے جا رہی ہے. میں شاعر کو آواز دینے سے پہلے ہندوستان کے مشہور اور معروف خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا تصدیق صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ آئیں اور سید حامد علی زیدی صاحب کے سوانح عمری کے بارے میں کچھ بیان کریں گے، اپنا خیال پیش کریں گے. ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرمائیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مولانا کا انتقال اچانک ایک ایسی حالت میں ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس دن صبح کو وہ خود میرے غریب خانے پر تشریف لائے تھے اور یوں بھی وہ ملاقات کا شرف عطا فرمایا کرتے تھے. ایک واقعاً ایک عالم دین، منکسر المزاج، شریف النفس، جتنا علم ان کے پاس تھا اور جس اعتبار سے وہ قرآن مجید اور نہج البلاغہ پر عبور رکھتے تھے اور مختلف زبانوں میں انگریزی پر پورا عبور، قرآن مجید کا ترجمہ اگر وہ اردو میں کرتے تھے تو اسی کے ساتھ ساتھ اسی تیزی کے ساتھ وہ انگریزی میں بھی ترجمہ فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے نہج البلاغہ کے خطبات اگر ان کا ترجمہ وہ مکمل طور پر اردو میں بیان فرماتے تھے، اسی اعتبار سے وہ انگلش میں بھی. ان زبانوں پر عبور رکھنے کے بعد معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایسا شخص ہمارے پہلو میں بیٹھا ہے جو زبانوں پر عبور رکھنے والا اور قرآن اور حدیث سے اور سیرت معصومین سے اتنا واقف. اور یہی ایک عالم کی دلیل ہے، عالم ہونے کی دلیل ہے. پروردگار عالم نے صاحبان علم کی شناخت اور پہچان نہ دولت کو قرار دیا ہے، نہ مکان کو قرار دیا ہے، نہ غذا کو قرار دیا ہے، نہ چہرے مہرے کو قرار دیا ہے. جو علماء کی شناخت پروردگار عالم نے بیان کی ہے وہ ہے خشیت پروردگار. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک یقیناً اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے اور خشیت رکھنے والے صرف اور صرف علماء ہیں. لیکن اردو زبان چونکہ ہماری عربی زبان کے مقابلے پر کوتاہ دامن ہے، اس لیے عام طور پر اگر مجھ جیسے شخص سے آپ کہیں کہ خوف کے معنی کیا ہیں تو ہم یہی کہیں گے ڈر، اور خشیت کے معنی کیا ہیں تب بھی ہم یہی کہیں گے ڈر. لیکن جب ایک لفظ خشیت الگ ہے اور خوف الگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کا مفہوم کچھ الگ ہے اور خشیت کا مفہوم کچھ الگ ہے. خوف کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. اس میں سب سے پہلا خوف ہی کا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ ہم ضرور ان چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے. کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک کے ذریعے، کچھ جان کے نقصان سے، کچھ مال کے نقصان سے، کچھ ثمرات کے نقصان سے. یہاں مفسرین نے لکھا کہ ثمرات سے مراد ہے کہ اولاد. ہم تمہاری اولاد کو بھی کبھی تمہارے امتحان کا اور تمہاری آزمائش کا ذریعہ بنا سکتے ہیں کہ تمہارے دل میں اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے یا ہماری محبت زیادہ ہے. جس طرح حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا ہے. پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں بیٹا ذبح ہو. اگر ذبح کرانا ہی مقصود ہوتا
تو ظاہر ہے کہ وہ دمبا کیوں بھیجتا اور پھر وہ کیوں ارشاد فرماتا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس بس تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور یہ تمہاری کھلی ہوئی آزمائش تھی، یعنی ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے۔ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی مشہور و معروف دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو صاحبان توفیق ہیں، جن کو توفیق حاصل ہوتی ہے روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو، وہ اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں۔ صلوات بھیجیں اس میں بھی آپ کو یہ فقرہ مل جائے گا اس دعا عرفہ میں بھی کہ اے وقت ذبح اسماعیل ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لینے والے۔ ہاتھ پکڑ لینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی صرف وہی کہ روک دینے والے، ایک آزمائش۔ تو پروردگار عالم نے علماء کی شناخت کا جو ذریعہ قرار دیا ہے وہ ہے خشیت پروردگار۔ نے کہا کہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے خشیت اور ایک ہے خوف۔ خوف عام ہے اور خشیت خاص ہے۔ ہر قسم کا ڈر خوف تو ہے مگر وہ خشیت نہیں ہے۔ اپنے پروردگار کی عظمت کو محسوس کرنے کے بعد جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ ہے خشیت، اور اسی کو شناخت کا ذریعہ بنایا ہے پروردگار عالم نے علماء کی شناخت کا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بس اللہ کے بندوں میں اس سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہیں۔ لیکن علم یقیناً انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے، علم انسان کو نور کی طرف لے جاتا ہے، علم انسان کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، کوئی جاہل کبھی صاحب معرفت نہیں ہو سکتا۔ صاحب معرفت جو ہوگا وہ صاحب علم ہوگا۔ علم کی بنیاد ہی پر معرفت حاصل ہوتی ہے، جہالت کی بنیاد پر معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور امیر المومنین کا ارشاد گرامی بھی ہے اول الدین معرفت، دین میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے معرفت پروردگار۔ جس شخص کو معرفت پروردگار حاصل ہو جائے گی، اسی معرفت پروردگار کے نتیجے میں اس کو معرفت رسول حاصل ہوگی، اور جس شخص کو معرفت رسول حاصل ہو جائے گی، اسی معرفت رسول کے نتیجے میں اسے امام کی معرفت امامت حاصل ہوگی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اسی دعائے زمانہ غیبت کی دعاؤں میں ایک مشہور دعا ہے جو معصومین نے اپنے چاہنے والوں سے فرمائش کی فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما دے، اس لیے کہ اگر مجھے تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی تو میں تیرے نبی کی معرفت، تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما دے، اس لیے اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو میں تیری حجت یعنی اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ پروردگار مجھے میرے امام کی معرفت عطا فرما دے کہ میں اپنے امام وقت کو پہچان سکوں، ان کی معرفت حاصل کر سکوں، اس لیے کہ اگر ہم نے امام کو نہیں پہچانا، امام کی معرفت ہم نے حاصل نہیں کی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم بھٹک جائیں گے۔ تو معرفت نتیجہ ہے علم کا، یعنی ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر صاحب علم صاحب معرفت ہو۔ ہر صاحب معرفت کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو صاحب علم ہو وہ صاحب معرفت ہو۔ اگر ہر صاحب علم صاحب معرفت ہوتا تو جہاں علماء حسن کے سلسلے میں پورے حدیثوں کے چیپٹر موجود ہیں، پورے ابواب کی ابواب قائم کیے گئے ہیں، معصومین کی حدیثیں ہیں علماء کی فضیلت میں، اسی کے ساتھ ساتھ جو علماء سو ہیں ان کی مذمت میں بھی حدیثیں بھری پڑی۔ پھر پیغمبر یہ نہ فرماتے خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو لباس تو انبیاء کا اختیار کرے لیکن عمل شیطان کا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو شناخت عالم ہے وہ ہے معرفت، اور معرفت کے ساتھ خشیت پروردگار۔ جن مرحوم کے اصالِ ثواب کی ظاہر کے مرحوم کہتے ہوئے زبان کو لنگرت ہو رہی، میں نے عرض کیا کہ اس دن بھی صبح کو غریب خانے پر تشریف لائے اور عموماً شرف و عطا فرمائے، ان کی واقعاً منکسر المزاجی تھی کہ وہ برابر آتے تھے، اور میں اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، وہ میرے استاد تھے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام مولانا محمد عباس صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہونہار، خود مولانا موجود ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہی کے یہاں سے انہوں نے حافظہ کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ بھی جس طریقے سے ظاہر ہے کہ ان کے پدر بزرگوار
مختلف علوم پر مہارت رکھنے والے اور قابو رکھنے والے تھے، اس سے ماشاءاللہ سے یہ بھی ہیں، عربی ہو، انگلش ہو، میں جانتا ہوں فارسی ہو، اللہ ان کو زندہ و سلامت رکھے۔ اور تمام برادران اور تمام لواحقین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص مولانا احمد علی صاحب کی خدمت میں اور مولانا محمد عباس صاحب، سلام اللہ تعالی، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مرحوم کی مغفرت فرمائے، بحق محمد و آل محمد ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یقیناً وہ ایک عالم دین بھی تھے، انتہائی شریف النفس، عزادار امام حسین، اہل بیت کے عاشق۔ خداوند عالم نے اپنی رحمت سے مایوسی کفر قرار دیا ہے، اسی کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد و اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں اور معصومین کے جوار میں پروردگار انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہمارے درمیان میں چند شعراء تشریف فرما ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب احسن کاظمی کانپوری صاحب کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ چھو نہ پائیں گے وہ فردوس کے پیمانوں کو، چھو نہ پائیں گے وہ فردوس کے پیمانوں کو، بھول بیٹھے ہیں جو شبیر کے احسانوں کو، بھول بیٹھے ہیں جو شبیر کے احسانوں کو۔ اور شاہدی محسن اسلام ہے دنیا والوں، شاہدی محسن اسلام ہے دنیا والوں، ایسن سمجھائیے دنیا کے مسلمانوں کو، ایسن سمجھائیے دنیا کے مسلمانوں کو۔ نائے سلوات ایک مطلع 3 شعر پتہ تاریخ مرحوم کے حوالے سے۔ جو الفت نبی میں گرفتار ہو گئے، جو الفت نبی میں گرفتار ہو گئے، کوثر کے اور خلد کے حقدار ہو گئے، کوثر کے اور خلد کے حقدار ہو گئے۔ تو جو چاہوں گا، حیرت ہے جو خلاف رسول خدا رہے، حیرت ہے جو خلاف رسول خدا رہے، وہ لوگ بھی جنا کے طلبگار ہو گئے، وہ لوگ بھی جنا کے طلبگار ہو گئے۔ آخر 2 شعر زحمت تمام۔ ہجرت کی شب نہ نکلا کوئی عاشق رسول، ہجرت کی شب نہ نکلا کوئی عاشق رسول، حیدر ہی جان دینے پہ تیار ہو گئے، حیدر ہی جان دینے پہ تیار ہو گئے۔ آخری شعر زحمت تمام۔ کیا تجھ کو مل گیا کوئی پوچھے یزید سے، کیا تجھ کو مل گیا کوئی پوچھے یزید سے، شبیر تو بہشت کے سردار ہو گئے، شبیر تو بہشت کے سردار ہو گئے۔ مقطع شبیر تو بہشت کے سردار ہو گئے۔ مقطع پھر سمت ہے۔ ایسن یہ عشق صفت پیمبر کا فیض ہے۔ خط ہو جاؤں گا ایسن یہ عشق صفت پیمبر کا فیض ہے، حامد علی تو خلد کے حقدار ہو گئے، حامد علی تو خلد کے حقدار ہو گئے۔ ایسا یہ عشق صفت پیمبر کا فیض ہے،
حامد علی تو خلد کے حقدار ہو گئے، جو الفت نبی میں گرفتار ہو گئے۔ نائس الفاظ۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب کاظم رضا کاظم صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ ہو جائے گا بوسیدہ مکہ دید کے قابل، ہمارے گھر میں جنت کے مناظر آنے والے ہیں، ہمارے گھر میں جنت کے مناظر آنے والے ہیں۔ جلاؤ دل کی شمع اور بچھاؤ اپنی پلکوں کو، جلاؤ دل کی شمع اور بچھاؤ اپنی پلکوں کو، کہ فرش غم پہ یثرف کے مسافر آنے والے ہیں، کہ فرش غم پہ یثرف کے مسافر آنے والے۔ ایک سلوات بھیج دی بس، ایک مطلب 2-3 شعر کہ ہر طرف پھیلی ہوئی رسم دل آزاری ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی رسم دل آزاری ہے، یا علی آئیے خطرے میں عزاداری ہے، یا علی آئیے خطرے میں عزاداری ہے۔ اور کھینچ کے خط یہی کہتا تھا جلال عباس، کھینچ کر خط یہی کہتا تھا جلال عباس، کوئی آگے نہ بڑھے جان اگر پیاری ہے۔ کھینچ کے خط یہی کہتا تھا جلال عباس، کوئی آگے نہ بڑھے جان اگر پیاری ہے۔ اور اس کو بدعت نہ سمجھ یہ ہے عبادت رب کی، اس کو بدعت نہ سمجھ یہ ہے عبادت رب کی، آرزو فاطمہ زہرا کی عزاداری ہے، آرزو فاطمہ زہرا کی عزاداری۔ بس سب شعر چھوڑ رہے ہیں، آخری شعر کہ آرزو فاطمہ زہرا کی عزاداری ہے۔ تول کر دیکھ لو میزان عدالت میں اسے، تول کر دیکھ لو میزان عدالت میں اسے، سارے اعمال سے یہ اشک عزا بھاری ہے۔ تول کر دیکھ لو میزان عدالت میں اسے، تول کر دیکھ لو میزان عدالت میں اسے، سارے اعمال سے یہ اشک عزا بھاری ہے۔ اور ہم منا پائے نہ اس سال محرم کاظم، ہم منا پائے نہ اس سال محرم کاظم، جو نہ بھر پائے گا وہ زخم لگا کاری ہے۔ ہم منا پائے نہ اس سال محرم کاظم، جو نہ بھر پائے گا وہ زخم لگا کاری ہے۔ ہم عزاداروں کی یہ خوبی قسمت دیکھو، ہو گئے عشق عزا خلد کی قیمت دیکھو۔ دوسرا مطلب پیش کر رہا ہوں، بھوک اور پیاس کی بدلی ہوئی صورت دیکھو، ایسے ہنگام میں کرتے ہیں عبادت دیکھو، ایسے ہنگام میں کرتے ہیں عبادت دیکھو، ایسے ہنگام میں کرتے ہیں عبادت دیکھو۔ شعر پیش کر رہا ہوں، فارمائی دیکھیے گا سرکار، شعر پیش۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، جان دے کر جو بچاتے ہیں شریعت دیکھو، جان دے کر جو بچاتے ہیں شریعت دیکھو۔ شعر پیش کروں گا زیادہ بھائی دیکھیے گا۔ گھاٹ پر آئے نہیں ہے ابھی عباس مگر، بھاگتی فوجوں میں عباس کی غیبت دیکھو، بھاگتی فوجوں میں عباس کی غیبت دیکھو۔ راجو بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔
آج بھی قصر ایک یزیدی سے دھواں اٹھتا ہے، خون شبیر میں کتنی ہے غرارت دیکھو، خون شبیر میں کتنی ہے غرارت دیکھو۔ وقت ایک دم اجازت نہیں دے رہا، میں دعوت سخن دے رہا ہوں عزادار ازمی صاحب سے کہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد کریں۔ آنکھوں کو اشک غم سے سجا کر چلے، آنکھوں کو اشک غم سے سجا کر چلے گئے، ایک درد سب کے دل میں بسا کر چلے گئے۔ تیسرا چوتھا مصرع ملاحظہ کیے گا، ایک درد سب کے دل میں بسا کر چلے گئے، ہر دل ہر شخص رو رہا ہے کہ ہر دل عزیز تھے، گلشن محبتوں کا لٹا کر چلے گئے، گلشن محبت۔ میں آخری شاعر اہل بیت جناب جناب افہام اترولوی صاحب کو گزارش آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ ایک مطلع اور چند اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ چونکہ یہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے تو اس میں زندگی کا تذکرہ کرتا ہوں، تو ردیف اس کی زندگی ہے، حاضر کرتا ہوں۔ نعرہ سلوات ارشاد فرما دیجیے۔ سرزمین کربلا پر جب فدا کی زندگی، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ سرزمین کربلا پر جب فدا کی زندگی، پھر کہیں معراج تک پہنچی یہ خاک کی زندگی، سرزمین کربلا پر جب فدا کی زندگی۔ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ روٹیاں جاتی رہیں اور آیتیں آتی رہیں، روٹیاں جاتی رہیں اور آیتیں آتی رہیں، فاطمہ نے یوں بچائی حل عطا کی زندگی، سرزمین کربلا پر جب فدا کی زندگی۔ شعر ملاحظہ فرمایا، حاضر کرتا ہوں کہ اس لیے کرب و بلا اصغر کو لائے تھے حسین، اس لیے کرب و بلا اصغر کو لائے تھے حسین، 6 مہینے بھی نہ کم ہو کربلا کی زندگی، سرزمین
پر جب فدا کی زندگی او تیر اندازی پا اس کی شامیوں کو ناز تھا، تیر اندازی پا جس کی شامیوں کو ناز تھا، ایک ہنسی نے ختم کر دی حرملا کی زندگی، سرزمین کربلا پر جب فدا کی زندگی، تیر اندازی پا اس کی شامیوں کو ناز تھا، ایک ہنسی نے ختم کر دی حرملا کی زندگی، سرزمین کربلا۔ شعر حاضر کرتا ہوں مولا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں کہ حضرت عباس کی تلوار جس کو بخش دے، حضرت عباس کی تلوار جس کو بخش دے، یوں سمجھ لے موت نے اس کو عطا کی زندگی، سرزمین کربلا پر جب فدا کی زندگی۔ یہ شعر بھی بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ موت پستی میں پڑی ہے، زندگی نیزے پہے، موت پستی میں پڑی ہے، زندگی نیزے پہے، کون چھینے گا شہادت کے خدا کی زندگی، سرزمین کربلا۔ آخری دو شعر حاضر کرتا ہوں کہ حر کی پیشانی کے بوسے لے کے سرور نے کہا، حر کی پیشانی کے بوسے لے کے سرور نے کہا، جاؤ جی بھر کے جیو میں نے عطا کی زندگی، سرزمین کربلا۔ یہ شعر میں بطور خاص حاضر کرتا ہوں کہ 14 صدیوں سے یہ بہنوں کے سروں کی شان ہے، 14 صدیوں سے یہ بہنوں کے سروں کی شان ہے، کتنی طولانی ہے زینب کی رضا کی زندگی، سرزمین کربلا۔ مقطع حاضر کرتا ہوں بطور خاص کہ عقل کے اندھوں کو اے افہام سمجھائے کوئی، عقل کے اندھوں کو اے افہام سمجھائے کوئی، مجلس شبیر ہے آب و غذا کی زندگی، عقل کے اندھوں کو اے افہام سمجھائے کوئی، مجلس شبیر ہے آب و ہوا کی زندگی، سرزمین کربلا۔ اب میں انتہائی ادب اور احترام سے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید
رضا حسین رضا امام جمعہ فرانس، میں گزارش گزار ہوں کہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام الهمام القمقام الزرغام القوام السوام، غالب کل غالب مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب۔ فاتح خیبر و خندق، قاتل مرحب و انتر، والد شبیر و شبر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صلوات پڑھ دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مولانا سید حامد علی ابن سید حشمت علی صاحب کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ مولانا سید حامد علی صاحب مرحوم، کہ جن کو واقعی مرحوم کہتے ہوئے زبان لرز رہی ہے، ان سے ہمارا تعارف 2011 میں ہوا، جب میں نے اپنے مدرسے کی بنا رکھی اور مدرسہ الحرا عربی کالج جو مخصوص ہے حفظ قرآن سے، تب یہ تشریف لائے، اور اس وقت مدرسے کا انوگریشن ہی ہوا تھا، میرے پاس کوئی بچے نہیں تھے۔ اس وقت وہ اپنے بچے کو یعنی حافظ کل قرآن محمد عباس سلمہ کو میرے پاس لے کر کے آئے، اور انہوں نے محمد عباس کو مجھے سونپ دیا اور کہا کہ اب میں بے فکر ہو گیا ہوں، یہ بچہ آپ کا ہے، آپ اسے رکھیے، آپ اس کی تربیت کیجئے، آپ اسے پڑھائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ 2011 میں مرحوم انہیں لا کر ہمیں دے گئے، ہمارے حوالے کر گئے۔ کہنے لگے میں نے بہت تلاش کیا، لیکن جس چیز کو میں تلاش کر رہا تھا وہ مجھے آپ کے ہاں مل گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں میرا بیٹا حافظ کل قرآن بنے۔ اور بہرحال ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں نے بہت قریب سے محمد عباس سلمہ کو نہیں پہچانا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا طالب علم، بہت زیادہ صلاحیتوں کی مالک، عربی بہترین ہے، فارسی بہترین ہے۔ یہ عربی اور فارسی یہ محمد عباس سلمہ بولتے ہیں تو ایرانی پوچھتے ہیں فارسی کہاں سے سیکھی، جبکہ ابھی ایران نہیں گئے ہوئے ہیں۔ یہ عربی بہترین بولتے ہیں، انگلش اچھی بولتے ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے یہ کسی مدرسے میں رہ کر کے تب تک نہیں پڑھے تھے جب میرے پاس پہنچے ہیں. تو یہ مولانا حامد صاحب کی قابلیت تھی کہ انہوں نے انہیں ایسا بنا دیا. یہ ان کی قابلیت تھی کہ عربی پر ان کو بالکل پکڑ مضبوط کرا دی. بہترین بچپنے میں ہی عربی ان کی اچھی ہو گئی. انگلش پر ان کی پکڑ بڑی مضبوط بنا دی، چونکہ مرحوم خود بھی اچھی عربی بول لیتے تھے، انگلش اچھی بول لیتے تھے. لہذا انہوں نے اپنے بچے کی تربیت ایسے کی. انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا تج دی ہے اپنے بیٹے کے لیے. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا زمانے کے سامنے آئے تو لوگ اسے دیکھنے کے بعد پوچھیں یہ کس کا بیٹا ہے. تو یہ حامد صاحب کا ہی خالی کہنا نہیں ہے، یہ انہی کی خواہش نہیں ہے، بلکہ امام بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ایسے بنو جب کہیں تمہیں کوئی دیکھے تو تمہیں پہچاننے کے بعد پوچھے تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو. جب تم اتنے نیک ہو تو تمہارا امام کیسا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. نعرہ حیدر، نعرہ صلوات. مرحوم آتے تھے جب مدرسے میں، بڑے ہی دل کے نرم، بڑے ہی خوش مزاج. ان کے چہرے پر کسی نے ہنسی کے علاوہ کچھ دیکھا نہ ہوگا. ہمیشہ جس سے ملتے تھے ہنسا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے بڑی خوبصورتی سے. مرحوم کا مزاج ایسا تھا. طلبہ کو اتنا ریسپیکٹ دیتے تھے، اتنی محبت دیتے تھے. جب مدرسے تشریف لاتے تھے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ سامان ان کے رہتا تھا کہ مولانا یہ لیجیے اور یہ بنوائیے اور سب کو کھلوا دیجیے بچوں کو، ساتھ میں میرا بچہ بھی. یہ محمد عباس، یہ بچہ محمد عباس، یہ جب دلی کلچر ہاؤس کا پروگرام ہوا ہے تو اہل سنت والجماعت کے پتہ نہیں کتنے حافظ کل قرآن آئے تھے، وہاں یہ بھی گئے ہوئے تھے. شیعوں کی نمائندگی زیرو کے برابر تھی ہندوستان میں. ہمارے ہاں کوئی نمائندگی نہیں تھی اس کی کہ لوگ کہیں بھائی حافظ قرآن ہمارے ہاں موجود ہے. نہیں، ہمارے ہاں نہیں تھے. اسی لیے کلچر ہاؤس والوں کو جب وہ پروگرام قرآن کا کرتے تھے تو حافظان قرآن اہل سنت والجماعت سے بلاتے تھے. لیکن جب سے مدرسہ کھلا ہم نے بچوں کو بھیجنا شروع کیا. یہ 15 پارہ حفظ کر چکے تھے تب میں نے بھیجا تو فرسٹ پرائز انہی کو ملا. جب حافظ کل یہ بنے تب میرے ہاں 3 بچے حافظ کل ہو چکے تھے اور میں نے تینوں بچوں کو بھیجا. اس وقت بھی جم میں غفیر لگا ہوا تھا حافظان قرآن کا، لیکن جب فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرائز دی تو میرے ہی تینوں بچوں کو ملی ہے، باہر سے کسی کو نہیں ملی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی پڑھے تھے وہ نہیں پڑھے تھے، یہ بھی پڑھے تھے وہ بھی پڑھے تھے. فرق اتنا تھا کہ ان کے ساتھ اہل بیت تھے، ان کے ساتھ اہل بیت نہیں تھے. بھائی دیکھیے ایک نہج ہوتا ہے نا قرآن حفظ کرانے کا. ہم نے اس نہج سے قرآن حفظ کرایا. ان سے آپ کہیں سے توڑ کر پوچھیے یہ بتا دیں گے، اور دوسروں سے توڑ کے پوچھیے وہ بھول جائیں گے، وہ نہیں بتا پائیں گے. ان کو آپ شروع سے ہی پڑھوائیے تبھی وہ پڑھ پائیں گے. لیکن ان کو کہیں سے پڑھوا لیجئے یا آپ کو فوراً پک کر لیں گے، پکڑ لیں گے، بھائی آپ یہاں سے پڑھ رہے ہیں، اس پارے سے پڑھ رہے ہیں، اس سورے سے پڑھ رہے ہیں. حامد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میرا بچہ حافظ کل قرآن بن جائے، اور الحمدللہ پروردگار عالم نے ان کی یہ خواہش پوری کی. غور فرما رہے ہیں آپ. اکثر آ کر کے کئی گھنٹے ہم لوگ بیٹھ کر باتیں آفس میں کیا کرتے تھے، اپنے مزاج کی باتیں بتایا کرتے تھے. اسی لیے میں نے مجلس کے لیے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں چاہتا ہوں انہی کی مزاج کی کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں، چونکہ وہ تھوڑا الگ مزاج رکھتے تھے، زمانے سے ہٹ کے چلنے والے تھے. بلکہ یوں کہہ دوں کہ دوسروں کے راستے پہ چلنے سے بہتر اپنا راستہ بناتے تھے. لہٰذا میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سورہ قلم کی آیت ہے ابتدائی.
وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. یہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. دیکھیے بڑی مشکل یہ ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، ہر علم کا استاد ملے گا آپ کو. بس ایک ایسی چیز ہے جو پڑھانے کے قابل نہیں سمجھی جاتی ہے، وہ ہے علم اخلاق. اور ظاہر سی بات ہے جہاں پوری قوم ہی با اخلاق ہو وہاں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پوری قوم ہی با اخلاق ہو وہاں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بہت با اخلاق ہے؟ جتنا لمبا سلام کریں اتنے بڑے با اخلاق. ہمارے ہاں سلام کرنا اخلاق کی سند ہے. آپ کسی سے پوچھیں فلاں صاحب نے بہت با اخلاق ہیں، کیوں؟ ارے کیا سلام کرتے ہیں، کیا مومن آدمی ہے، دیکھتے ہی سلام کر لیتے ہیں. بس ہم نے سمجھ لیا کہ کل اخلاق جو ہے وہ سلام ہے، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے اخلاق کے پہلے زینے کا نام ہے سلام. یعنی اگر آپ نے سلام کیا تو ابھی اخلاق سیکھنا شروع کیا ہے، ابھی ABCD شروع کیا ہے، ابھی Z تک نہیں پہنچے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. بتاؤں اخلاق کی کیوں ضرورت ہے؟ اخلاق کی بہت ضرورت ہے. اخلاقیات کے بغیر ایک آدمی انجینئر بن سکتا ہے. توجہ رہے میری طرف آپ کی. اخلاقیات کے بغیر ایک آدمی پروفیسر بن سکتا ہے. اخلاقیات کے بغیر ایک آدمی ماسٹر بن سکتا ہے. اخلاقیات کے بغیر ایک آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے. اخلاقیات کے بغیر ایک آدمی انجینئر بن سکتا ہے. مگر اخلاق کے بغیر کوئی آدمی انسان نہیں بن سکتا. یعنی اگر انسان بننا ہے تو اخلاق سیکھنا ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. غور فرمایا؟ چونکہ خداوند عالم نے انسان کو 2 چیزیں دے کر بھیجا، اس دنیا میں 2 چیزیں دے کر بھیجا. آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں، بس ایک نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. ایک جسم دیا کلی طور سے اور ایک روح. 2 چیزیں دے کر خالق نے بھیجا. کہا ہم تمہیں جسم عطا کرتے ہیں، ہم تمہیں روح عطا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر بیماریاں جسم میں پیدا ہوتی ہیں تو بیماریاں روح میں بھی پیدا ہوتی ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر بیماریاں جسم میں آ رہی ہیں تو بیماریاں روح میں بھی آ رہی ہیں. اگر بھوک جسم کو بھی لگ رہی ہے تو بھوک روح کو بھی لگ رہی ہے. کس طریقے سے بات کو اور واضح کروں تاکہ میرے نوجوان بھائی سمجھ لیں اس مسئلے کو. بھئی کیسے پتا چلے کہ جسم بیمار؟ کہا زبان کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے. زبان کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے. بہترین پکی ہوئی بریانی کھلائیے اور وہ کہے بڑی کڑوی کڑوی لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو فوراً بغیر دیکھے بھالے فوراً آدمی فیصلہ کر دے گا بھئی یہ آدمی بیمار ہے. کیوں؟ چونکہ اتنی خوش مزہ، اتنی اچھی بریانی اسے اچھی نہیں لگ رہی، اس کا مطلب یہ بیمار ہے. توجہ ہے نا؟ تو جسم کو اگر بریانی اچھی نہ لگے تو جسم بیمار. عبادت اگر روح کو اچھی نہ لگے تو روح بیمار. اب شکوہ نہ کیجئے کہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، مجلس میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا، ماتم کرنے کا دل نہیں چاہتا، اس کا مطلب روحانی بیمار ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. یہ روحانی بیمار ہے، اس کی روح صحت مند نہیں ہے، یہ بیمار ہے. صحت مند ہوتا تو ایسا کرتا ہی نہیں. اس لیے کہ میں نے بتایا کہ بھائی اچھی خاصی بریانی جو سارا زمانہ کھا کے واہ واہ کر رہا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اچھی نہیں، کڑوی کڑوی لگ رہی ہے، اس کا مطلب بخار ہے. ٹھیک ہے؟ جسم میں جس طریقے سے بیماریاں ہوتی ہیں
बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, जो भी कह लीजिए, जितनी बीमारियां होती हैं, रूह की भी ऐसी ही बीमारियां हैं। हो सकता है नौजवान कोई भाई पूछ ले, भाई रूह में कौन सी बीमारी? हसद रूह की बीमारी, गीबत रूह की बीमारी, तोहमत रूह की बीमारी, दूसरे का माल छीन लेना रूह की बीमारी, झूठ बोलना रूह की बीमारी, तोहमत लगा देना ये रूह की बीमारी। और फरमा रहे हैं ये रूहानी बीमारियां हैं। अब हमने जिस्म की बीमारी पर सारी तवज्जो को मफजूल कर लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमारी रूह कहां जा रही है। और उस जिस्म का ख्याल रखा जा रहा है जो मिट्टी में जाकर फिर मिट्टी बन जाने वाला है। उस रूह का ख्याल नहीं रखा जा रहा है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। जिस्म का बड़ा ख्याल है। देखो, जरा सा एक सुई लग गई है तो जाओ टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। होना भी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं कि जिस्म का केयर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मगर ये तो बताइए कि आपने 24 घंटे में इतने घंटे अगर अपने जिस्म को दिए हैं तो 24 घंटे में कितने घंटे अपने रूह को दिए हैं? बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। ये तो बता दीजिए आपने रूह को पाक करने के लिए क्या किया। अगर जिस्म को भूख लगे तो खाना खाना पड़ता है ताकि उसकी भूख मिट जाए। तो रूह, जिस्म की भूख का नाम है दाल चावल, जिस्म की भूख का नाम है बिरयानी, रूह की भूख का नाम है इबादत। उसमें जो गज़ा की ज़रूरत पड़ेगी वो इबादी गज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। आप इबादत करें ताकि आपकी रूह सेहतमंद हो जाए। एक मिलजुल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मैंने कहा थोड़ा सा हट के गुफ्तगू कर रहा हूँ, मौलाना को जैसी गुफ्तगू पसंद थी मरहूम को। तो रूह को स्ट्रांग बनाइए। मुसल्ले पर 10 मिनट बैठते थे, 15 मिनट बैठिए। 15 मिनट बैठते हैं, 20 मिनट बैठिए। मजलिस में आने का दिल नहीं चाहता है, अपने नफ्स पर फिशार लाइए, जोर दीजिए, आकर बैठिए। 2-4 मरतबा जब बैठेंगे तो नफ्स पाक होने लगेगा आहिस्ते आहिस्ते। फिर कहीं दूर से भी अगर आवाज़ आएगी तो भाग कर दौड़ कर जाएंगे। क्यों? चूंकि नफ्स पाक हो गया, इबादत की तरफ इंसान खींचने लगता है। तवज्जो है आपकी? तो मैं अर्ज कर रहा था, अब जाहिर सी बात है जिस्म अगर बीमार हो जाए तो दवा कहां से मिलेगी? सवाल पर सवाल है भाई। अगर जिस्म बीमार हो जाए, मैंने इतनी सब बीमारियों का नाम लिया, तो कहां से मिलेगा? कहा कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, पता चले दवा कौन देगा जिस्म की। अल्लाह ने कहा इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैंने इंसान को मिट्टी से बनाने वाला हूं। तो इंसान किस चीज से बना? मिट्टी से। रूह किस चीज से बनी? यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी, कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी। रूह क्या है? रूह अम्रे परवरदिगार है। गौर फरमाया आपने? 2 बातें मैंने अर्ज की, जिस्म और रूह। जिस्म क्या कह रहा है? अल्लाह के रब ने जिस्म को मिट्टी से बनाया है। तो अब जब भी जिस्म में कोई तकलीफ होगी तो उसके पास जाना जो मिट्टी से बना है। यानी हम आप जैसे डॉक्टर, ठीक है ना, जो भी डॉक्टर हो, उसके पास जाना जो मिट्टी से बना है। मालिक अगर रूह बीमार हो जाए तो कहां जाए? कहा मिट्टी से बने हुए के पास ना जाना। कोली रूह मिन अम्रे रब्बी, रूह अम्रे रब है। जब रूह में तकलीफ हो तो उली अम्र के पास चले जाना। सलावात पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब रूह में तकलीफ पैदा हो जाए तो यहां वहां मत जाना। बोली रूह मिन अम्रे रब्बी, अम्रे रब है, उलील अम्र के पास जाओ। और मेरा जहां तक नाकिस मुतालिया है, उलमाए इकराम मेरे बुजुर्गवार बैठे हुए हैं, ये बताएंगे, मुझे कहीं नहीं मिला, मैंने बहुत तलाश किया कि इल्म अखलाक के मसाइल को किसी ने छेड़ा हो और उस पर कोई किताब लिखा हो या किसी मसले का कोई मदावा बताया हो। मैंने नहीं देखा। अगर फ़कत मिलता है तो हमारे फ़िरक़े में हमारे मासूमीन ने बताया कि अगर रूहानी ये तकलीफ़ हो जाए तो इसका ये इलाज है, अगर ये तकलीफ़ हो जाए तो ये इलाज है, अगर ये तकलीफ़ हो जाए तो ये इलाज है।
یہ صرف ہمارے فرقے میں ملے گا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. اور بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں کہ اس مسئلے یہ مسئلہ ہے کون سا مسئلہ. یہ تو ہما شما سمجھ رہے ہیں اس مسئلے کو. تو قل الروح من امر ربی. اب یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا سامنے. اللہ نے کہا روح امر ہے، امر روح ہے. اگر روح کا علاج کرانا ہو اولی الامر کے پاس جانا. ٹھیک ہے، اولی الامر کے پاس جانا، وہ تمہارے روح کا علاج کریں گے. اچھا اگر کسی کو تکبر کی بیماری ہو گئی ہو، غرور کی بیماری تو عام طور سے چلتے پھرتے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اٹھتے بیٹھتے لگ جاتی ہے بیماری. اگر کسی کو غرور کی بیماری ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں غرور کی بیماری ہو گئی ہے تو جب اپنی سواری پر چلو تو پیدل چلنے والے کو سلام کر لیا کرو. جب غرور کی بیماری پیدا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. جس سواری پر تم بیٹھے ہو، بہت بڑی کار پہ بیٹھے ہو، اے سی چل رہا ہے تو شیشہ اتارو، اے سی سے منہ باہر نکالو، کہو سلام علیکم. بہت مہنگی کار پہ بیٹھے ہو، سلام کر لو. جب اسے سلام کرو گے تو غرور جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. ورنہ یہ غرور ایسا ہے کہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اور ذرا سا خدا نے ایسے کیا بلندی عطا کی کہ اب تو سلام دعا بھی انسان بھول جاتا ہے. ساری مار جا کر سلام پہ پڑتی ہے سب سے پہلے. وہ ہم ان کو کیوں سلام کریں، وہ ہمیں سلام کریں. ہماری حیثیت کہیں اور، ان کی حیثیت. ہمارا لڑکا اتنا بڑا انجینئر، ان کا لڑکا کچھ بھی نہیں، ہم سلام کریں گے ان کو. ہمارے پاس اتنا بڑا بنگلہ، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم انہیں سلام کریں گے. اسلام نے اسی کا علاج بتایا ہے کہ تمہارے اندر غرور، چونکہ اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، غرور برداشت نہیں کر سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اچھا اب لوگ یہاں پر ایک ہے کہ بھائی لوگ بتاتے ہیں کہ معراج کا مسئلہ الجھا ہوا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ہمارے ہاں تو نہیں الجھا ہوا ہے، ہمارے یہاں بالکل واضح ہے. ان کے یہاں الجھا ہوا مسئلہ ہے معراج کا. کہتے صاحب معراج میں گئے آئے، اتنی جلدی کیسے آ گئے، کتنی جلدی چلے گئے. یہ ہمیشہ سنتے ہوں گے آپ. آج ایک بات، چونکہ بات پہ بات آ گئی اس لیے یہ بات بتا دوں تاکہ انشاءاللہ یہ بات آپ لوگ کے ذہن میں رہ جائے. بھائی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اولی الامر کو سمجھنے سے پہلے امر کو سمجھو. اگر امر سمجھ میں آ جائے تو پھر اولی الامر کو سمجھو. پہلے امر کو سمجھو. امر کیا ہے؟ کہا روح امر ہے، امر روح ہے. چاہے روح کو امر کہہ لیجئے، چاہے امر کو روح کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہوئی نا. اب آئیے، آپ یہاں لکھنؤ میں ہیں، اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں. آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کربلا میں ہیں، یعنی آپ کی روح آپ کے جسم سے متصل ہو کر کربلا پہنچ گئی. اتصال ہے آپ کے ساتھ، انقطاع نہیں ہے، اتصال ہے. آپ کی روح کربلا پہنچ گئی. آپ یہاں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے لکھنؤ میں آرام سے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کربلا پہنچے، زیارت کی، زری چوم لیا، یہ وہ فلاں. ٹھیک ہے نا، پورا لطف حاصل ہو رہا ہے. جسم کہاں ہے؟ لکھنؤ میں. لکھنؤ سے کربلا کی دوری کتنی ہے؟ تقریباً 4-5 ہزار کلومیٹر، تقریباً 4-5 ہزار کلومیٹر. یہ 5,000 کلومیٹر کا جو سفر طے کر کے روح پہنچی وہاں پر اور زیارت کر رہی ہے. آپ تو لکھنؤ میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کا جسم تو لکھنؤ میں ہے. تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ لائٹ چلی گئی. دیکھیں میں دکھا رہا ہوں کہ امر کی طاقت کیا ہے. لائٹ چلی گئی صاحب، اب مچھر نکلے. ایک مچھر آ کر کے آپ کے جسم پہ بیٹھ گیا. آپ کا جسم لکھنؤ میں، مچھر یہاں بیٹھا. جو کربلا میں روح تھی اسے معلوم ہو گیا. توجہ رہے میرے عزیزو، کربلا میں جو روح تھی اسے معلوم ہو گیا کہ جسم پر مچھر بیٹھ گیا. جیسے ہی مچھر نے کاٹنے کی کوشش کی، روح وہاں سے چلی، یہاں پہنچی. روح نے دماغ کو حکم دیا، دماغ نے ہاتھ کو حکم دیا، ہاتھ نے مار دیا. کتنی دیر لگی؟ کتنی دیر لگی؟ کہا بھائی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کتنی دیر لگی؟ تو جب آج تک امر کو نہ سمجھے تو اولی الامر کو کیا خاک سمجھو گے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد.
غور فرمایا آپ نے؟ لہذا روح پر توجہ دیجیے. آج کا پہلا میسج یہ ہے، اپنی روح کو کمزور مت ہونے دیجیے. زیارت عاشوراء کے عادی بن جائیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں ٹائم ملے، جہاں ٹائم لگے ہاتھ. اب تو بھائی موبائل ایپ ہے، اب کیا دقت ہے؟ ایپ میں موبائل میں نکال لیجئے. سفر پہ جا رہے ہیں بس میں پڑھ لیجئے، ٹرین میں پڑھ لیجئے، فری بیٹھے ہیں گھر پہ پڑھ لیجئے، دکان میں ابھی گراہک نہیں آ رہے ہیں پڑھنے لگیے، شروع ہو جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی روح کو طاقتور بنائیے. جتنا روح طاقتور بنتی جائے گی اتنا ہی آپ اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. چونکہ یاد رکھیے جب تک انسان کی روح پاک نہیں ہوگی اہل بیت سے ملنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں. اب آئیے، اخلاقیات کو دو قسموں میں منقسم کیا گیا ہے، دو قسموں میں بانٹا گیا ہے. ایک چیز کا نام ہے فضائل اور ایک کا نام ہے رذائل. فضائل کسے کہتے ہیں؟ اچھائیاں ہی اچھائیاں، خوبیاں ہی خوبیاں، اسے فضائل کہتے ہیں. اور رذائل کسے کہتے ہیں؟ برائیاں ہی برائیاں، اسے رذائل کہتے ہیں. اخلاق انہی دونوں پر بات کرتا ہے جب بھی بات کرتا ہے علم اخلاق. اب ظاہر سی بات ہے، اچھا ہمارے ہاں فضائل کا تصور کچھ اور ہے. اگر مجلس میں خیبر و خندق پڑھا گیا تب تو مولانا نے فضائل پڑھا، اور بڑے سے بڑا فضائل پڑھ دیے کہیں تبلیغ کر رہے تھے. اس کا مطلب قوم کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ فضائل کسے کہتے ہیں اور خیبر و خندق ہے کیا. بھئی فضائل تو سمجھیے کیا ہے. فضائل یعنی اچھائیاں، اور آل محمد کے پاس برائیاں آ ہی نہیں سکتی. تو آل محمد سے منسوب کر کے جو بھی پڑھا جائے گا وہ فضائل ہی تو ہوگا. اب نہج البلاغہ پڑھی جائے تب بھی فضائل، صحیفہ سجادیہ پڑھا جائے تب بھی فضائل، تاریخ پڑھی جائے تب بھی فضائل، اہل بیت کے خیبر و خندق پڑھے جائے تب بھی فضائل. اہل بیت سے منسوب جو پڑھا جائے گا وہ فضائل ہوگا، وہ فضائل ہی ہوگا. پھر آپ یہ نہ کہیے وہ تبلیغ کر رہے تھے، نہیں، فضائل پڑھ رہے تھے. فضائل میں گوشے دیے تبلیغ کے. تبلیغ بھی ضروری ہے، چونکہ تبلیغ اب کرنے والے بھی کم ہو گئے اور اب سننے والے بھی نہیں رہے. اگر دو چار مرتبہ سخت تلقین کر دی گئی تو کہنے آئندہ کبھی مولانا کو محلے میں بلانا ہی نہیں. یاد رکھیے اگر تبلیغ سننے کی عادت آپ کے اندر نہیں ہوگی تو نفس کبھی پاک نہیں ہو سکتا. معاف کیجئے گا. اگر اپنے نفس کو پاک کرنا ہے تو ایسی مجلسیں سنیے جس میں آپ کو تلقین کیا جائے، جس میں آپ کو نصیحت دی جائے، جس میں آپ کو سمجھایا جائے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ کہ خیبر و خندق نہیں، وہ بھی پڑھنا چاہیے، وہ بھی میرے مولا کے فضائل ہیں اور یہ بھی کرنا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ دو گوشے ہوئے، ایک فضائل ایک رذائل. آل محمد چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اپنے کو فضائل سے آراستہ کریں. آل محمد کی خواہش ہے کہ ہمارے چاہنے والے اپنے فضائل سے اپنے کو آراستہ کریں اور رذائل سے خود کو دور رکھیں. فضائل کیا ہے؟ فضائل کیا ہے؟ جیسے غبطہ، یہ فضائل. حسد، رذائل. غور فرما رہے ہیں نا؟ ایک اچھائی ہے ایک برائی ہے. سچ بولنا فضائل، جھوٹ بولنا رذائل. غور فرما رہے ہیں؟ بھئی حسد اور غبطے میں تھوڑا سا فرق ہے. سن لیجئے ایک جملے میں، حسد میں اور غبطے میں ذرا سا فرق ہے. حسد کیا ہے؟ جب انسان کسی کی دولت کو، نعمت کو دیکھتا ہے تو اللہ کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عالم یہ سب اس سے چھین لے اور یہ سب مجھے دے دے، اس سے اچھا مجھے دے دے. جب چھیننے کا تصور ہوگا تو حسد پیدا ہوگا. یہ منع ہے. کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو کہے مالک اس کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس رہے. توجہ رہے میرے عزیزوں، اس کے پاس جو نعمت ہے وہ رہے، ایسی ہی نعمت مجھے دے دے. گویا تھوڑی سی نیت بدل لینے سے انسان محب اہل بیت حقیقی بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد میں. اسی میں ایک شق ہے جو آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج کی مجلس کے لیے، وہ ہے صلہ رحم اور قطع رحم. صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ بہت مرتبہ سنا ہے لیکن اب سنیے آج تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ. صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ کا معنی ہوتا ہے احسان
اور رحم کا معنی ہوتا ہے رشتے دار. یاد رہ جائے گا نا انشاءاللہ. صلہ رحم, صلہ یعنی احسان, رحم یعنی رشتے دار. رشتے داروں کے ساتھ احسان کرنے کو کہتے ہیں صلہ رحم. یہ ہے فضائل. قطع رحم کسے کہتے ہیں؟ جو اس کا الٹا ہے, اپنے رشتے داروں سے تعلقات کو توڑ لینا, ختم کر لینا, اسے کہتے ہیں قطع رحم. اب صلہ رحم اور قطع رحم واضح ہو گیا نا آپ کے سامنے. اب ایک حدیث جو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, جہاں جہاں تک آواز جاری اس حدیث کو ہدیہ کر رہا ہوں, اور آج کی مجلس کا یہ پیغام ہے, اس حدیث کو لے کر جائیے اپنے ساتھ. مولا نے فرمایا ایک کام تم کرو. اچھا اب رکیے, ایک بات اور پیش کر دوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مولانا صلہ رحم کیسے کیا جائے, ہو سکتا ہے, تو میں 2-3 باتیں جلدی جلدی بتا دوں. صلہ رحم کیسے کیا جائے؟ کا صلہ رحم کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں. اگر دولت ہے, مال ہے آپ کے پاس, تو مال دے کر کے صلہ رحم کر لیجئے. ہے بھائی, کسی غریب, کسی بیوہ, یتیم, ماں باپ, بھائی بہن جو بھی گھر میں ہوں, پریشان حال ہوں, اطراف میں ہوں, پڑوس میں ہوں, ان کے ساتھ اچھا احسان کیجئے, احسان کیجئے, صلہ رحم ہو جائے گا. کہ نہیں دولت نہیں ہے, ہاتھ پیر سے کر دیجئے, یہ بھی صلہ رحم ہے. ہاتھ پیر سے کر دیجئے, ان کی مدد کر دیجئے, چل کے ان کے ساتھ چلے جائیے, ان کی مشکلات میں ہاتھ بٹا لیجئے, یہ بھی صلہ رحم ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے, بستر پر لیٹے ہوئے, بیمار ہیں, اچھا تو کوئی آپ کے پاس آئے تو اچھا مشورہ دے دیجئے. کوئی آئے اگر آپ کے پاس